تو یہ جو تھے نا باقی داس بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جناب یعقوب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم سے نہیں کرتے. اس کو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ 10 اکٹھے ہو کے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں کرتے, جبکہ ہم طاقتور ہیں, جبکہ ہم ایک گروہ ہیں. اور پھر پتہ اپنے والد کو کہتے ہیں اگر مشکل وقت آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات, سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پریویس سیشنز میں ذکر کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, سورہ یوسف کے شان نزول کے حوالے سے, اور یہ کہ سورہ یوسف کو احسن القصص اللہ کریم نے قرار دیا ہے. اور پریویس ایپیسوڈ میں بات ہوئی کہ جو یہودی تھے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے, لیکن ان کی جو ایگو تھی کہ بنی اسرائیل میں سے اب رسالت چلی گئی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی آئے ہیں, یہ بات انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے سے منع کرتی تھی. اور حسن, آپ نے ایک سوال کیا تھا اعجاز صاحب سے. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا, صحابہ کرام کا بھی ذکر تھا ان کتابوں میں. یہاں پہ ایک بات ضمن میں کہتا چلوں, ہم اس پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, اور سمجھنا چاہ رہے ہیں یوم الست, عہد الست سے لے کر آگے. اس میں مختلف انبیاء کا ذکر آتا ہے, اور ہم چونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر ادھر بھی اپنے ٹاپک سے جاتے ہیں, لیکن ریلیٹڈ ٹو دس ہی ہوتا ہے. سو یہ فیل کرنا کہ ہم شاید ادھر چلے گئے ہیں تو یہ ایسا انٹینشنل ہے, چونکہ ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم نے کل تک اسے ختم کرنا ہے, پرسوں تک ختم کرنا ہے, ہم نے تو سمجھنا ہے. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ جب سورہ یوسف کی بات ہو رہی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تو نازل ہوئی ہے نا یہ سورہ. تو اور وہ جو حالات و واقعات ہیں, جیسے کہ ہمارے پریویس سیشنز میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے جن میں سورہ یوسف نازل ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے پھر بہت ڈیٹیل میں بتایا. تو اسی سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں, اور اصل میں تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کی بات کر رہے ہیں. اب سوال آ گیا حسن کا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے صحابہ کرام کا ذکر بھی ملتا ہے؟ تو سورہ یوسف تو نازل ہوئی 10 نبوی میں, 7 ہجری میں, یعنی اس سے کم و بیش 10 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو, حکمرانوں کو ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے. تو اس میں ایک خط روم کے بادشاہ ہیرکل کو بھی لکھا. ہیرکل خود بھی عالم تھا. تو جب دہیہ بن خلیفہ کلبی اس کے پاس یہ خط لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ سارے ڈائلاگ ہونے کے بعد ان کو پرائیویٹلی لے گیا اپنے کسی ہال میں, کمرے میں, کسی ڈسکشن روم میں. تو وہ اس نے بڑی عزت کی جناب دہیہ کلبی کی, اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خط مبارک تھا اس کو بھی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ رکھا, سونے کی ایک پائپ یا کنٹینر میں رکھا. تو اس وقت اس نے نا ایک تصویر دکھائی. وہ تصویر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی, اور جناب دہیہ کلبی نے پوچھا کہ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو الہامی کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ ان سے ہم نے ڈرا کی ہے. پھر اس کے بعد 2 تصویریں اس نے اور دکھائیں. شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہو. اور وہ 2 تصویریں تھیں دیکھتے ہی دہیہ کلبی کہتے ہیں یہ ابو بکر ابن ابو قحافہ ہیں, اور یہ عمر بن خطاب ہیں. واہ, تو اسے پتہ چلتا ہے الہامی کتابوں میں اگر ذکر نہیں تھا
رسول اللہ کے ساتھیوں تو کا، وہ تصویریں کیسے بنائی تو گئی؟ تصویریں کیسی بنی. جی اچھا یہ میں پلیز ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان دو کا ہی ذکر تھا، کسی اور کا ذکر نہیں تھا. جی یہ تو وہ ہے جو دہیہ کلبی کے سامنے آ گئیں جی تو انہوں نے ایکسپریس کیا. این ممکن ہے اور بہت سے صحابہ کی اسی طرح ڈسکشن ایگزیکٹ یا ڈسکرپشن پرانی کتابوں میں موجود ہو. تو یہ جو ہے نا جب یہ کائنات بنی ہی رسول کائنات کے لیے، جب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، تو پھر اس کائنات نے اسی کے ریوالو ہونا ہے، اسی کے اراؤنڈ ریوالو ہونا ہے. بے شک ایسی. تو واپس یوسف علیہ السلام پہ ہم آتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب کی اولاد ہے. جناب یعقوب کی 4 بیویاں تھیں اور 12 بیٹے تھے، جی اور یوسف علیہ السلام ان میں سے چھوٹے اور سب سے چھوٹے بنیامین تھے. بنیامین یہ ایک ہی ماں سے تھے. یہ دونوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ایک تھی، جی باقی 10 جو بیٹے ہیں ان کی والدہ مختلف تھی، جی اور ان کے درمیان ٹسل بھی تھی. جی وہ 10 ایک گروپ تھا اور یہ 2 علیحدہ تھے، معصوم تھے، ہدایت پہ تھے، نیک تھے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بنیامین پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. جی سو اب ان دونوں کی والدہ نہیں ہے، جی باقی بڑے بھی ہیں اور ان کی والدہ حیات بھی ہے. تو اس لیے ان دونوں کو توجہ اور محبت زیادہ مل یعقوب رہی علیہ ہے. السلام نے ان پہ جو ماں کی کمی آئی تھی اس وجہ سے بھی توجہ زیادہ دی ایک، بٹ یہ واحد وجہ نہیں ہے. دوسرے ان کا اخلاق، اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی خوبیاں. اچھا یہ دیکھیں اللہ کے نبیوں کے بارے میں ایک اور ہمیں سمجھنے کی چیز ہے، ایمان رکھنے کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ اعلان نبوت کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی اچھی پرسنالٹی، آئیڈیل پرسنالٹی بن جاتے ہیں. بائی برتھ ہی ہے نا، یہ پہلے بھی اللہ نے ان کو ہدایت پہ رکھا ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر گزارنے کو اللہ بڑے فخر سے، جی بڑے کمال سے سرکار سے کہلواتا ہے انہیں کہہ دیجئے کیا میں نے ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزاری. جی یعنی حضور کی 40 سال کی زندگی کو اللہ کریم معجزے کے طور پہ بے شک. لوگوں کو پیش کر رہا ہے کہ اگر یہ پرسنالٹی آئیڈیل نہیں تھی 40 سال تک تو پھر بات اور ہے. اور اگر 40 سال سے تم دیکھتے ہو جس میں ہر قسم کا زمانہ ہے، بچپن بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، جوان بھی ہوئے، عمر آگے بھی بڑھی، ہر چیز، ہر ہیبٹ انسان کی ظاہر ہو جاتی ہے. 40 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. بالکل یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی زیادہ محبت تھی. ایک ان کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، اچھی عادات کا ہونا، اللہ کا ہدایت یافتہ ہونا. تو یہ جو تھے نا باقی 10 بھائی، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جناب یعقوب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. اس کو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ 10 اکٹھے ہو کے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، جبکہ ہم طاقتور ہیں، جبکہ ہم ایک گروہ ہیں. اور پھر پتہ اپنے والد کو کہتے ہیں کیا؟ اگر مشکل وقت آیا تو ہم نے کام آنا ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں. اور پھر اگلا بہت ہی سخت لفظ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ سری غلطی پہ ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کر کے ہم. اچھا اب یہ کیریکٹر میں، اور یہ ان میں جیلسی تھی ان 10 لوگوں میں. دیکھیں یہ سارا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اس میں سیلف نظر آ رہا ایویڈنٹ ہے، سیلف ایویڈنٹ، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ایگزیکٹلی بڑا کلیئرلی کہ وہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سری غلطی پہ ہیں. بیٹوں کو علم ہے کہ ان کے والد نبی ہیں. یقیناً دیکھیں نبوت کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی. نبوت یہ نہیں ہے کہ آج کا ایک صوفی ہے یا آج کا ایک نیک انسان ہے، وہ بہت نیک ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ تو آئے ہیں ہدایت دینے. والد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی تو ہیں. جی یقیناً. بیٹے اس چیز کو اچھا وہ میں کوئی زیادہ اس پہ ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی پتا تھا نا کہ آپ نبی ہیں، ایک ایمان نہیں لایا تھا ان میں سے. یہ تو ایمان تو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اس کی مہربانی سے ملتا ہے، علم سے، کوشش سے نہیں. کوشش کنٹریبیوٹ ضرور کرتی ہے بٹ ہدایت اللہ کی مہربانی ہے. تو آج کی ایپیسوڈ پھر یہیں کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت جلدی یہ لگتا ہے آج کا وقت